آفاق اپنے شوہر کو یوں اچانک سامنے پا کر انیسہ بری طرح گھبرا اٹھی۔ بوکھلاہٹ کے عالم میں ان کی زبان سے آفاق الدین کا نام پھسلا۔ ہاں بیٹا، میں۔ آفاق الدین نے ایک نظر شمع کے درزیدہ وجود پر ڈالا۔ خوشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی انیسہ اور اس کے عقب سے جھانکتی سبین کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں سے ملاقات کرو بیٹی، میں ان دونوں سے چند باتیں کر کے وہیں آتا ہوں۔ ان کی نظریں ہنوز انیسہ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرش پر گری شمع کی چادر کو اٹھا کر شمع کو اڑاتے ہوئے اپنے آخری جملے پر زور دیتے انیسہ کے ساتھ ساتھ سبین کو بھی گھورا۔ انیسہ اور سبین دونوں نے ایک دوسرے کے گھبرائے ہوئے نظروں سے دیکھا۔ جی تایا بابا، شمع نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے آفاق الدین کو دیکھا اور سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ چلو سبین، حذیفہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ شمع کے جاتے ہی انیسہ نے سبین کو اشارہ کرتے دھیرے سے کہا۔ در حقیقت وہ اپنا کبھی رخ آفاق الدین کے سامنے یوں آشکار ہو جانے پر پریشان اور گھبراہٹ کا شکار تھیں، اور فی الوقت آفاق الدین کا سامنا کرنے سے گریزاں تھیں۔ رکو انیسہ، آفاق الدین نے گونجدار آواز میں انہیں روکا۔ انیسہ کے بڑھتے قدم یکلخت زنجیر ہو گئے۔ آفاق الدین نپے تلے قدم اٹھاتے انیسہ کے روبرو آ کھڑے ہوئے۔ اپنی گھبراہٹ پر پردہ ڈالتے ہوئے انیسہ بھی تن کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ زہریلی ناگن لگ رہی ہو تم، انیسہ کو پرتعش نگاہوں سے گھورتے وہ زہر خون لہجے میں بولے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آفاق؟ انیسہ ان کی باتوں پر بری طرح تلملا اٹھیں۔ وہی کہہ رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں، تمہارے روپ میں مجھے آستین کا سانپ نظر آ رہا ہے، جو موقع ملتے ہی اپنوں کو ڈسنا شروع کر ڈالتا ہے۔ پہلے تم نے سفینہ کے اندر اپنا زہر اتار کر اسے بستر مرگ پر پہنچا ڈالا، اور اب شمع پر نظریں جمائے بیٹھی ہو۔ آفاق الدین بیوی کو نفرت آمیز لہجے میں آئینہ دکھاتے ہوئے بولے۔ مجھے برا بھلا کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی آفاق، اور حقیقت یہی ہے کہ ملک شاہبیز کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد شمع کی حیثیت اب حویلی کے شایان شان نہیں رہی، بلکہ وہ اب کسی اور ٹھوکر کے لائق ہے جو آج اسے لگی ہے۔ انیسہ بھی شوہر کی نفرت کے آگے جم کر سینہ تانے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی اس دلیری پر پیچھے کھڑی حواس باختہ سی سبین پر کچھ اعتماد ہوا۔ وہ بھی استہزاء انداز میں زیر لب مسکرا اٹھی۔ کون کس ٹھوکر کے لائق ہے انیسہ، اس کا فیصلہ تم وقت پر چھوڑ دو۔ فی الحال تم صرف اتنا جان لو کہ شمع کے ساتھ اگر تم نے دوبارہ یہ تصدیق آمیز رویہ رکھا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دھکے مار کر جو ریت تم نکالنا چاہ رہی ہو حویلی میں، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم خود بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آفاق الدین نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے انیسہ اور اس کی پشت پر کھڑی سبین کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اس لڑکی کے لیے جو اپنی عزت ان ملکوں کے ہاتھوں داغدار کرائی ہے، اس لڑکی کی خاطر آپ اپنی بیوی کو دھمکی دے رہے ہیں آفاق؟ انیسہ کے لہجے سے آفاق الدین کے اس رویے پر بے یقینی اور شمع کے لیے استہزاء واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ جس کی عزت کو تم بار اپنے بدصورت رویے اور لفظوں سے داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اچھی طرح جان لو وہ لڑکی میری بھتیجی، میرا خون ہی نہیں بلکہ میری بہو، میرے گھر کی عزت بھی ہے، اور میری عزت کو کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرے تو میں اسے نہ بخشتا ہوں نہ ہی معاف کرتا ہوں۔ اسے میری دھمکی نہیں، تنبیہ سمجھنا انیسہ بیگم۔ آفاق الدین اپنی بات اچھی طرح انیسہ کے دل اور دماغ میں بٹھا کر شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے جانے کو مڑ گئے، مگر انیسہ کے اشتعال آمیز لہجے نے ان کے قدموں کو روک ڈالا۔ یہ معافی اور نہ بخشنے کی باتیں ملکوں کے سامنے کریں آفاق، کیونکہ حویلی کی عزت پر اصل بٹا لگانے کا تاج تو انہی لوگوں کے سر جچتا ہے۔ مگر افسوس، ملکوں کے آگے تو آپ کی زبان نہیں کھلتی، مگر میرے آئینہ دکھانے پر آپ خوک سے پا ہو گئے۔ انیسہ کا یہ بے خوف اور نڈر انداز لب و لہجہ لمحے بھر کے لیے آفاق کو بھی حیران کر گیا، اور شمع کو اپنی بہو بنانے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجانے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیں کہ آپ کا بیٹا اس کی عزت پر داغ لگ جانے کے بعد کسی صورت بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں یوں حیرت زدہ سا دیکھ کر اس کی سماعتوں پر انیسہ نے مزید زہر گھولا۔ کیا یہ بات حذیفہ نے خود تم سے کہی ہے؟ آفاق الدین نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، اس نے خود کہا ہے مجھ سے کہ وہ اب شمع سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انیسہ نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نہیں مان سکتا، جب تک میں حذیفہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سن لوں تب تک نہیں مان سکتا۔ حویلی والوں کے خون بے وفائی کی آمیزش سے پاک ہے انیسہ بیگم، میں یہ بات کسی صورت مان ہی نہیں سکتا کہ حذیفہ نے شمع سے شادی سے انکار کر ڈالا ہے۔ ہاں، وہ کسی کے جھوٹ یا ورغلانے پر بدگمان ہو سکتا ہے، مگر کسی کا ہاتھ ایک بار تھام لینے کے بعد چھوڑ نہیں سکتا۔ آفاق الدین نے سپاٹ لہجے میں انیسہ کو جواب دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ جب تک میں خود نہ سن لوں نہیں مان سکتا، فکر نہ کریں، ایسی چال چلوں گی کہ حذیفہ خود اپنے منہ سے آپ کے سامنے شمع سے شادی پر انکار کرے گا۔ آفاق الدین کے جاتے ہی انیسہ مکاری سے زیر لب بڑبڑائیں،
واہ خالہ، کیا بات ہے آپ کی! خالو کی دھمکیوں کا تو آپ نے منہ توڑ جواب دیا، بالکل ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کا۔ سبین قریب آ کر انہیں شہ دیتے ہوئے بولی، تم جانتی نہیں سبین، ان حویلی والوں کے تنتنے روب اور دہشت کا زمانہ گیا۔ اب اس حویلی پر نجم النساء بیگم کی حکومت کا وقت ختم ہو چکا۔ اب اس حویلی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ نہ تو وہ بڑی بھی اب کچھ کر سکتی ہے، نہ ہی آفاق۔ ملک شاہویز کے ایک گھٹیا قدم نے سمجھو حویلی کی بنیادیں ہلا ڈالی، اور اب جن بنیادوں پر یہ حویلی کھڑی ہوگی وہ میرے بنائے گئے اصول ہوں گے۔ انیسہ اپنی رعونت کے زوم میں گردن اکڑائے کہتی چلی گئیں، تکبر اور غرور کے ہاتھوں کھلونا بننے والے بھول جاتے ہیں کہ یہی تکبر ابلیس کو بھی لے ڈوبا تھا، اور اپنے زندگی کا کردار نبھاتے ہوئے یہ شیطانی صفات اپنا کر خود کو فرعون سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جیسے یہ بھلائے بیٹھے ہوں کہ فرعون رہتی دنیا تک نوع انسانی کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ سفینہ کی زندگی خطرے سے باہر ہوتے ہی انہیں پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شمع ان کے کمرے کے باہر کھڑی اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے خود کو کمپوز کرتے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سفینہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں۔ ان چند دنوں میں وہ بے حد کمزور ہو چلی تھیں۔ ان کا وجود چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ایک عرصے سے زمانے کی سختیاں جھیلتے جھیلتے اب اتنا یارا، اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ مزید کوئی غم برداشت کر پاتیں۔ شمع نے ان کے نزدیک آ کر ان کا ہاتھ دھیرے سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ سفینہ کے سرد پڑتے ہاتھوں نے بیٹی کے ہاتھوں کا لمس، اس کی محبت بھری گرمائش کو محسوس کیا تو اپنی بند آنکھوں کو دھیرے سے کھول کر اسے دیکھا۔ شمع، میری بیٹی! وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بے اختیار اسے پکار بیٹھیں۔ امی، میری امی! شمع بے قرار سی ان کے گلے جا لگی۔ شمع، میری جان، میری زندگی، کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ وہ روتے ہوئے اس کے سر پر ممتا کی محبت سے چور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہوں امی؟ میں مر سکتی ہوں مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ شمع ان سے الگ ہو کر محبت سے ان کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، تم نہیں جانتی میں نے تمہاری غیر موجودگی میں کیسی اذیت سہی ہے۔ میری آنکھیں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ سفینہ بھیگی نظروں سے شمع کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر قریب کر کے بے اختیار چومتے ہوئے بولی۔ اسی ثانیے دروازے پر دستک ہوئی اور آفاق الدین ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر اور ان کے اسسٹنٹ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی بیٹا؟ ڈاکٹر نے سفینہ کو ایک نظر دیکھ کر مسکراتے پرشفیق لہجے میں شمع سے دریافت کیا۔ جی کچھ بہتر ہے، شمع نے ایک نظر ماں کے کمزور وجود پر ڈالتے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ بہتر نہیں، کافی بہتر ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کی والدہ موت کو شکست دے کر زندگی کی طرف واپس لوٹی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسسٹنٹ سے سفینہ کی فائل لے کر چیک کرتے شمع کو باور کروایا۔ شمع کی نگاہیں بے اختیار ماں کے چہرے پر مرکوز ہوئیں۔ دل میں ایک حوک سی اٹھی تھی، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑا۔ آفاق صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی ریکوری اب بہت بہتر انداز میں ہو رہی ہے۔ 2-3 دن انہیں ہم یہاں ایڈمٹ کر کے مانیٹر کریں گے۔ سب کچھ بہتر رہا تو انشاءاللہ جلد ڈسچارج کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر نے اسسٹنٹ کو دوائیوں کے متعلق اور دیگر ضروریات دینے کے بعد آفاق الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ آفاق الدین سر ہلا کر متفق ہوتے ہوئے بولے، لیکن ایک بات کا آپ سب لوگوں نے بے حد خیال رکھنا ہے، آپ کی پیشنٹ ابھی صرف جسمانی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اعصابی لحاظ سے بھی بے حد کمزور ہو چکی ہیں۔ کوشش کریں کہ انہیں اب کوئی صدمہ نہ پہنچے، انہیں خوش اور مطمئن رکھیں تاکہ یہ جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو سکیں۔ ڈاکٹر نے آفاق الدین اور شمع دونوں کو متوجہ کرتے باور کروایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، انہیں اب کوئی ذہنی یا جذباتی دھچکا نہ پہنچے۔ ڈاکٹر کو مطمئن کرتے آفاق الدین کی نظریں سامنے کھڑی شمع پر مرکوز ہوئیں۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے سے نگاہیں چرا گئے کیونکہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ حویلی کے معاملات ان سب کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر انیسہ کا بدلتا روپ اور اس کے ارادوں کو پہچان کر شمع کے ساتھ ساتھ آفاق الدین بھی بری طرح ٹھٹک چکے تھے۔ شمع! دروازے کو کھلتا دیکھ کر حذیفہ نے بے اختیار شمع کا نام لیا۔ انیسہ اور سبین ہکا بکا سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ سوری، میں سمجھا کہ شمع آئی ہے۔ دراصل اس کی اور آپ لوگوں کی باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حذیفہ نے ان دونوں کو سامنے دیکھ کر شرمندگی سے کہا، تم ابھی بھی اس کی ہمدردی کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ انیسہ نے تنزیہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھ کر کہا، کیا مطلب امی؟ میں ہمدردی کی امید کیوں لگاؤں گا؟ ایسا کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو میں شمع یا کسی اور انسان سے بھی ہمدردی کی امید لگاؤں گا؟ حذیفہ نے برا مناتے ہوئے کہا، اوہو بیٹا، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔
ڈاکٹر تو آج تمہیں ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا کہہ رہے ہیں، انیسہ نے جلدی سے اپنی بات پر پڑنے والا برا تاثر ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ حذیفہ کے چہرے پر پھیلا تناؤ کچھ حد تک کم ہوا تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے اپنے لہجے میں ابہام پیدا کرتے ہوئے بولی، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اب شمع سے توقعات لگانا چھوڑ دو، بہت بدل چکی ہے وہ بدل چکی ہے، کیا مطلب اس کا؟ حذیفہ نے بے اختیار سوال کیا۔ بیٹا اب میں کچھ کہوں گی تو برا مانو گے، اس لیے رہنے ہی دو، انہوں نے آگ سلگا کر اس کی شدت کا جائزہ لیتے جواب دیا۔ امی پلیز یوں پہیلیاں نہ بجھائیں، جو کہنا ہے وہ صاف لفظوں میں کہیں، حذیفہ چڑھ کر بولا۔ بیٹا تم تو اس لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود یہاں بیٹھے اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، مگر وہ لڑکی تو تم سے ملنا تو دور تمہارے بارے میں کچھ پوچھنا بھی درکار نہیں سمجھتی، انیسہ نے اکسانے والے انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں امی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، اسے میری باتوں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ اب میرا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ حذیفہ لب نیچے سوچنے لگا، اب اسے کیا ہوا، یہ کیوں چپکی لگائے بیٹھا ہے؟ اسے چپ بیٹھا دیکھ انیسہ اور سبین نے ایک دوسرے کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ کر سرگوشی کی۔ وہ دونوں ہی اس کے پرتعش رد عمل کی توقع لگائے بیٹھی تھیں، مگر اس کے لبوں پر چھائی خاموشی کو دیکھ کر ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرنے لگیں۔ خالہ صحیح کہہ رہی ہیں، شمع بھی ہسپتال میں ہی موجود ہے، مگر خالہ کے کہنے کے باوجود وہ تم سے ملنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اس نے تو خالہ سے کافی بدتمیزی بھی کی ہے۔ انیسہ کے اشارے پر سبین نے جھوٹ کا سہارا لیتے حذیفہ کو کچھ کہنے کے لیے اکسانے کی کوشش کی۔ بدتمیزی کیوں کی شمع نے آپ سے؟ حذیفہ نے حسب توقع چونکتے انیسہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ لو تم بھی حد کرتے ہو، وجہ پوچھ کر، اس دن تمہارے سامنے ہی تو اس نے اپنی گز بھر کی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ بھئی اب تو زمانے کے رنگ ہی بدل گئے ہیں، الٹی گنگا بہنے لگی ہے، وہ لڑکی زمانے بھر کی رسوائی سمیٹ کر بھی اپنی زبان کے نشتر چبوتے ہوئے سینہ تانے منڈلاتی پھر رہی ہے۔ انیسہ نے موقع ملتے ہی شمع کے خلاف حذیفہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ ایسی تھی تو نہیں، حذیفہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ اچھا ایسی نہیں تھی تو تم سے کیوں نہیں ملنے آئی؟ سبین نے چمک کر پوچھا۔ سوال کا جواب حذیفہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، مگر چپ رہنے میں ہی عافیت جان کر خاموش رہا۔ بیٹا انیسہ نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ سفینہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھیں، آفاق الدین شمع کے سامنے کھڑے تھے، انیسہ کے رویے پر ندامت سے بولے، نہیں تایا بابا، تائی ماں کی کسی بھی بات کے لیے آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ شمع ان کی شرمندگی پر بے ساختہ بول اٹھی، نہیں بیٹا تم حویلی کی بیٹی ہو، اس کی عزت ہو، اور گزشتہ چند دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ وہ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر آج جب انیسہ کو اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے دیکھا تو۔ آفاق الدین کہتے کہتے ایک دم سے بات ادھوری چھوڑ گئے، ان کے چہرے پر دکھ اور تعصب کی پرچھائیاں محو رقص تھیں۔ شمع ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر بے اختیار سر جھکا گئی۔ آج جو کچھ انیسہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ خود آنے والے حالات سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آج کے واقعے کے بعد اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ کی وقتی غیر موجودگی نے اس کے وجود کو کس قدر کمزور اور بے وقت کر ڈالا تھا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں شمع بیٹا کہ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا وہ اب کبھی نہیں ہوگا۔ تم بس خود کو کمزور مت سمجھنا، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا تایا بابا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ کر یقین دلاتے ہوئے بولے، مجھے آپ پر یقین ہے تایا بابا۔ شمع سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، باپ کے وجود اس کے ساتھ کی جو کمی اسے محسوس ہو رہی تھی، آفاق الدین نے اپنے پرخلوص لفظوں اور پرشفقت ساتھ سے اس کمی کا مداوع کچھ حد تک تو کر ڈالا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، وہ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے، شام سیاہی میں بدل رہی ہے، میرا خیال ہے اب تمہیں حویلی چلنا چاہیے بیٹا۔ آفاق الدین نے کمرے کی کھڑکی سے جھلکتی رات کی سیاہی کو دیکھتے پرسوچ لہجے میں کہا، نہیں تایا بابا میں امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، جب تک امی یہاں ہیں میں ان کے پاس ہی رہوں گی۔ شمع سفینہ کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر بیٹا یہاں اکیلے، آفاق الدین فکر مند سے کہنے لگے، مگر شمع ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، تایا بابا میں اکیلی کہاں، یہاں امی ہے نا میرے ساتھ، بابا کا ساتھ تو مجھ سے دور ہی ہو گیا، ماں کے ساتھ رہوں گی تبھی دل کو سکون نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا جیسا تم مناسب سمجھو، میں ڈرائیور کو یہاں ہسپتال میں چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وقت مت دیکھنا، فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ کر ہسپتال میں رکنے کی اجازت دیتے ہوئے بولے، اور ہاں سفینہ کو شافع کے حوالے سے کوئی بات نہیں پتہ چلنے دینا، شافع کی غیر موجودگی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا
کیونکہ ڈاکٹر نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ سفینہ کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی ایسی نہیں کہ وہ مزید کسی صدمے کو برداشت کر سکے۔ آفاق الدین یاد آنے پر شمع کو سمجھاتے ہوئے بولے، آپ کی بات ٹھیک ہے تایا بابا، مگر امی سے بابا کے حوالات میں ہونے کی خبر آخر ہم کب تک چھپا سکتے ہیں؟ آج نہیں تو کل یہ صورتحال ان کے علم میں آ جائے گی، تب کیا ہوگا تایا بابا؟ شمع ساری بات سن کر پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ دن تک تو سفینہ سے یہ سارے معاملات چھپانے ہی ہوں گے شمع بیٹا، اور جہاں تک بات ہے شافع کی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی جلد گھر آ جائے۔ آفاق الدین ایک گہری سانس اپنے سینے میں اتارتے دھیمے لہجے میں بولے۔ شمع ان کی بات پر خاموش سی ہو گئی۔ تم بس سفینہ کا خیال رکھو، کوشش کرو کہ اب کوئی غم نہ پہنچے اسے، آفاق الدین اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اسی اثناء میں ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آپ کے بیٹے کی فائل ڈسچارج کے لیے تیاری کر دی گئی ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ نرس انہیں مطلع کر چکی تھی۔ میں حذیفہ کو گھر لے جا رہا ہوں شمع بیٹا، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جانے لگے۔ اور ہاں بیٹا، آج تو تمہیں تمہاری تائی امی نے حذیفہ سے ملاقات کرنے نہ دی، مگر میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے اور حذیفہ کے درمیان میں اب کسی کو رکاوٹ کھڑی کرنے نہیں دوں گا۔ آفاق الدین جاتے جاتے رک کر ایک بار پھر اسے یقین دلاتے ہوئے بولے۔ شمع ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سفینہ کے قریب آ بیٹھی۔ ماں کا معصوم چہرہ نظروں میں اور تائی امی کی باتیں اس کی سماعتوں میں گونجنے لگیں۔ کاش بابا آپ یہاں ہوتے تو کوئی بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ روا رکھتا جو آج سرعام میرا تماشا بنایا گیا، ایسا کرنے کی بھی کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ شدت سے ایک بار پھر اس نے دل سے شرف الدین کی کمی کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نجم النساء اپنے بستر پر بیٹھی حویلی کی روز بگڑتی صورتحال کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ تبھی ملازمہ نے انہیں آفاق الدین کے ہمراہ حذیفہ کے آنے کی اطلاع دی۔ اچھا حذیفہ آ گیا، تم نے اس کے کمرے کی صفائی صبح میں کروا دی تھی نا؟ نجم النساء نے بستر سے اٹھتے فکرمندی سے ملازمہ سے سوال کیا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، ملازمہ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کیا شمع بھی ساتھ آئی ہے؟ نجم النساء نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، شمع بھی تو ساتھ نہیں آئی، ملازمہ نے صورت سے جواب دیا۔ نجم النساء جواب سن کر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حذیفہ بیٹا تم تھک گئے ہوگے، جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، آفاق الدین نے بیٹے کو دیکھ کر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بابا میں پہلے دادی سے ملوں گا، حذیفہ نے آفاق الدین کو دیکھ کر آہستگی سے جواب دیا۔ ارے بیٹا اب گھر آئے ہو تو دادی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو تمہیں کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے، انیسہ فوراً سے مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ آفاق الدین نے ناگواری سے انیسہ کو دیکھا۔ کہنا تو وہ انہیں بہت کچھ چاہتے تھے، مگر حذیفہ کی غیر موجودگی میں وہ انیسہ کی شمع کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کا ذکر کرنے سے گریزاں تھے۔ آرام بھی کر لے گا انیسہ، کیوں اسے فوراً کمرے میں بھیجنے پر تلی ہوئی ہو؟ نجم النساء کی کڑکتی ہوئی آواز لاؤنج میں داخل گونجی۔ انیسہ نے چونک کر سیڑھیاں اترتی نجم النساء کو دیکھا۔ السلام علیکم دادی، حذیفہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، شکر ہے تم خیر خیریت سے گھر لوٹ آئے ہو، جب تک تم ہسپتال میں تھے میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ نجم النساء نے حذیفہ کو پرشفقت نگاہوں سے دیکھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جان تو اب بھی سولی پر ہی لٹکی ہے دادی، حذیفہ نے آہستگی سے کہا۔ کہنا تو وہ اور بھی بہت کچھ چاہتا تھا نجم النساء سے، مگر انیسہ اور آفاق کے سامنے نہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حذیفہ بیٹا، آزمائش کو تختہ دار سمجھو گے تو کبھی بھی سرخرو نہیں ہو پائے گی، اس کی کہی گئی بات کے معنی کو بخوبی سمجھتے نجم النساء نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ حذیفہ کے بڑھتے قدم لمحہ بھر کو رکے، چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں، اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اماں جی، یہ مصیبت جس کے نصیب کی ہے وہی بھگتے، میرے بیٹے کا بھلا اس سے کیا تعلق؟ حذیفہ کے جاتے ہی انیسہ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ تعلق بہت گہرا ہے انیسہ، تم مانو یا نہ مانو، مگر تعلق اتنا گہرا ہے کہ نہ ختم ہو سکتا ہے نہ ہی ٹوٹ سکتا ہے، نجم النساء نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ اسے احساس نہیں اماں جی، جب سے ہم پر مشکل وقت آیا ہے اس عورت نے سانپ کی مانند اپنی گینچلی بدل ڈالی ہے، آفاق الدین نے ناگوار نظروں سے انیسہ کو دیکھتے کہا۔ انیسہ لب بھینچے آفاق الدین کو گھورنے لگی۔ اماں جی جانتی ہیں آپ اس نے ہسپتال میں شمع کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے تیز نظروں سے بیوی کو گھورتے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شمع کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے انیسہ اس معصوم بچی کے ساتھ؟ نجم النساء بیٹے کی بات پر بری طرح چونک اٹھی۔ انہوں نے کریدتی ہوئی نگاہیں انیسہ کے چہرے پر گاڑتے دریافت کیا۔ میں نے وہی کیا ہے جس کی وہ حقدار ہے، زمانے بھر کی رسوائی اپنے دامن میں سمیٹنے کے باوجود
وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ اگر آپ اس کی کرتوت جان لیں تو آپ بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اپناتی جو میں نے اپنایا ہے۔ انیسا نے جھوٹ کی آمیزش کر کے سچ کو بدنما بنا کر ان سب کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ایسا کیا کر ڈالا شمع نے جو تم نے ہسپتال میں اس کی اس حد تک تذلیل کر کے دھکے مار کر حذیفہ کے کمرے سے نکال ڈالا؟ آفاق الدین ایک ایک لفظ چباتے ہوئے مشتعل انداز میں انیسا کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ ان کی حقیقت گوئی اور بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر انیسا گھبراتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے اسے حذیفہ کے کمرے سے نہیں نکالا، وہ مجھ سے بد زبانی کر رہی تھی، مجھے غصہ آیا اور میں نے بس اسے ہلکا سا دھکا دیا تھا۔ بات بگڑتی دیکھ کر انیسا نے ایک بار پھر سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ شمع نے تم سے بد زبانی کی ہے۔ انیسا، یہ باتیں اسے جا کر سناؤ جو تمہیں اور تمہاری فطرت سے ناواقف ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ملکوں نے حذیفہ اور شمع پر حملہ کر کے ہم حویلی والوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تب سے تمہارے رنگ ڈھنگ ہی بدلے جا رہے ہیں۔ شمع کے لیے تمہارے دل میں پلتی نفرت اب زبان تک آ پہنچی ہے۔ تمہاری اس نفرت نے سفینہ کو بستر مرگ پر پہنچا ڈالا، اور یہی نہیں، حذیفہ اور شمع کے درمیان بھی دراڑیں ڈالنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نجم النساء جو اب تک انیسا کی حرکات بہت تحمل سے برداشت کرتی آئی تھیں، شمع کے ساتھ ان کے ناروا سلوک کا سن کر غصے سے بے چوتاب کھاتے وہ انیسا پر بری طرح برس پڑیں۔ جب سب کچھ جان چکی ہیں آپ، تو یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ میں ایک بدنام زمانہ لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں، اور صرف میں ہی نہیں، حذیفہ بھی اب شمع کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ جس لڑکی کے دامن میں داغ لگ جائے اسے سر کا تاج نہیں بنایا جا سکتا۔ اماں جی، ساری بات کھل ہی گئی تھی تو انیسا بھی تیز لہجے میں بھڑکتے ہوئے بولی، ویسے بھی دبنا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اور یہاں تو انہیں حذیفہ یعنی حویلی کے اکلوتے وارث کی ماں ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ سو شمع سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ آفاق الدین اور نجم النساء اسے غضبناک نظروں سے گھورنے لگے۔ آزمائش کو تختہ دار سمجھو گے تو کبھی بھی سرخرو نہیں ہو پاؤ گے۔ نجم النساء کی آواز کسی بدروح کی طرح اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا کمرے میں داخل ہو کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ شمع کا آنسوؤں سے لبریز چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی اور لبوں پر مچلتے شکوے اس کے اندر بے چینی سی بھرنے لگے۔ تائی ماں جب بھی مجھ پر غضبناک ہوتی تھیں تو میرا ساتھ دیا کرتے تھے، اور اب… اس کے لہجے کی بے یقینی، اداسی اور یاسیس میں ڈوبی آواز حذیفہ کو بری طرح تڑپا گئی۔ تم ایک اغوا شدہ لڑکی ہو، بدنام زمانہ ملک شاہباز کے ہاتھوں اغوا ہونے کا مطلب جانتی ہو۔ صد مہری سے ادا کیا گیا اس کا اپنا ہی جملہ اب دل پر بوجھ بن کر آ دھرا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سختی سے بھینچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ابھی تو صرف امی نے تمہیں تمہاری نادانیوں پر ٹوکتے احساس دلانے کی کوشش کی، اور تم سے برداشت نہ ہو سکا۔ کل جب فیض پور کا ایک ایک شخص تمہیں ملک شاہباز کے نام کا طعنہ دے گا تب کیا کرو گی شمع؟ اس کے کاٹ ڈال لفظوں کی بازگشت کسی بھی صورت اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ حذیفہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس ڈالیں، مگر یہ ضمیر کی ملامت تھی جو اس کے ہی لفظوں کا زہر رفتہ رفتہ اس کی رگوں میں اتارتی چلی جا رہی تھی۔ میرا دامن داغدار نہیں ہے حذیفہ۔ شمع کی آنسوؤں سے تر آنکھیں اس کی نگاہوں میں گھوم گئیں۔ اس کا پرشکوہ لہجہ اسے بے چین سا کر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شمع کہ تم اس شیطان کے چنگل میں جا کر بھی بے داغ رہی ہو، اور جب میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے تو کوئی اور بھلا کیسے یقین کرے گا؟ کتنی سنگ دلی سے وہ اس کی کہی گئی ہر بات کو رد کرتا چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ رویہ اس شیشے کی دل کی لڑکی کو چور چور کر ڈالے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو حذیفہ۔ اس کے لہجے کی بے یقینی بتا رہی تھی کہ وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں فی الوقت تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کیسی نفرت تھی اس کی جو شمع کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے وجود کو بھی زہر آلود کیے دے رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی محبت کا اعتبار خود پر سے ختم کر ڈالا۔ وہ وقت جب شمع کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، میں نے ہی اس کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حذیفہ اپنے ضمیر کی لعن طعن سے دل برداشتہ ہو کر بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ شمع کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ میں ہوں۔ مجھ سے دشمنی کے باعث ملک شاہباز نے اس کو اغوا کیا، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور میں بجائے شمع کا ساتھ دیتا الٹا اس سے بددل ہو کر لڑ بیٹھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں خود کو کوستے تیز قدموں سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کڑوی کسیلی باتیں سنا کر اس قدر خفا کر ڈالا کہ وہ اب میرا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں۔ وہ کلس کر سوچتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔
شافع چچا اور سفینہ چچی کی دور ہونے کی وجہ سے وہ کتنی پریشان ہوگی، اور ایسے میں بھی اس کا دل دکھا گیا، اسے اپنی زہر خون باتوں سے اتنا تنہا کر گیا۔ وہ پچھتائے ہوئے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے بڑبڑایا، مجھے شمع سے ملنا چاہیے، اپنے اس بدصورت رویے پر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں کھڑکی سے پلٹتے ہوئے ہم کلام ہوا، لیکن کیا وہ میرے اس شفاق رویے کو معاف کر پائے گی؟ اس ایک خیال نے حذیفہ کے بڑھتے قدموں کو روک ڈالا تھا۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، اتنی زیادہ محبت کہ وہ مجھے معاف بھی کر سکتی ہے، حذیفہ نے اپنے دل میں پنپتے اندیشوں کو دور کرتے مضبوط لہجے میں کہا، اور عجلت کے عالم میں کمرے سے نکل گیا۔ تم حقیقت نہیں حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو، تم ہو تو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ میرا بیٹا اس حویلی کا اکلوتا وارث ہے، چودھریوں کی اگلی نسلوں کا امین، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں پھر کیسے ایک ایسی لڑکی جس کا دامن زمانے بھر کی رسوائی سے بھر چکا ہے، اس سے بیاہ کر نہ صرف اپنے بیٹے کی زندگی بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بدنامی کے پاتال میں دھکیل ڈالوں۔ خود حقیقت پسندی سے سوچیں اماں، اس بدنامی کے بعد کیا شمع ہے اس قابل کہ وہ اس حویلی کی چودھرائن بن سکے؟ انیسہ بہت مکاری کے ساتھ نجم النساء اور آفاق الدین کے قلب اور ذہن کو شمع کے حوالے سے زہر آلود کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے سے نکل کر راہداری کی طرف بڑھتے حذیفہ کے قدم بھی انیسہ کی تلخی سے کھینچی گئی تصویر کشی کو سن کر ایک دم سے زنجیر ہو گئے۔ آپ لوگ حقیقت سے نظریں چرا کر جذباتی ہو کر سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچا ہے کہ شمع سے شادی کے بعد حذیفہ ملکوں سے کبھی نظر ملا پائے گا؟ کیا بیتے گی اس پر جب شادی کے بعد کبھی اس کا ملک شاہویز سے سامنا ہوا تو؟ میں جانتی ہوں حذیفہ کو، وہ کبھی یہ بات نہیں بھول سکتا کہ شمع ملک شاہویز کے ساتھ ایک رات گزار چکی ہے۔ آفاق الدین اور نجم النساء کو خاموش پا کر انیسہ نے مزید چنگاری بھڑکائی، اور یہ چنگاری حذیفہ کے سلگتے وجود میں مزید آگ بھڑکا گئی۔ ضمیر کی ملامت، محبت کا جوش، سب سمندر کی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ داؤ پر لگی عزت کا خیال تمام احساسات اور جذبات پر بھاری ہو چلا۔ حذیفہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ، سلطان صاحب حویلی لوٹ آئے ہیں، ملازمہ نے اچانک آ کر اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر جہاں انیسہ کی مکاری سے چلتی زبان کو ایک دم بریک لگا، وہیں نجم النساء بھی تھم سی گئیں۔ کیا کہا؟ سلطان آ گیا ہے؟ آفاق الدین سرخوشی کے عالم میں بولے۔ نجم النساء ناگواری سے آفاق الدین کو گھورتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے کو آگے بڑھ گئیں۔ جی صاحب، اور سلطان صاحب اکیلے نہیں آئے، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، ملازم نے مزید مطلع کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کا بیٹا؟ نجم النساء کے بڑھتے قدم ایک دم سے رک گئے، وہ ٹھٹک کر پلٹیں۔ اسی پل سلطان الدین عالیان کے ہمراہ حویلی میں داخل ہوئے۔ برسوں بعد بیٹے کی شکل دیکھ کر نجم النساء کی نگاہیں پتھرا سی گئیں۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، یہ مجھ کو چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ وہ گمسم سی کھڑکی کے دونوں پٹ واقعے کھڑی تھی، ہوا کے تیز جھونکے مسلسل اس کے چہرے پر بکھری ادکھلی زلفوں کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف تھے، مگر وہ چھیڑ چھاڑ سے بے نیاز بنی خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے چلی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں مخمور تھیں، زرد چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ زندگی اتنی تو نہ گزری تھی کہ دنیا کی بے ثباتی کھل کر اس کی نگاہوں کے سامنے آتی، مگر پھر بھی اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی دنیا کی اصلیت کو بہت جلد پہچان لیا تھا۔ حذیفہ، تم جیسی آوارہ، بد کردار اور بد زبان لڑکی سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم کس کماش کی لڑکی ہو، تمہاری حقیقت وہ جان چکا ہے۔ انیسہ کا نفرت بھرا لہجہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی سماعتوں میں گونج چکا تھا، مگر ہر بار یہ گونج اس کے پورے وجود کو اپنے زہر سے نیلو نیل کر ڈالتی تھی۔ تمہاری یاریاں تھیں اس ملک شاہویز کے ساتھ، حذیفہ کو راستے سے ہٹانے کی خاطر تم نے ملک شاہویز کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ وہ ظلم کا شکار ہوئی تھی، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا، بلکہ لوگ اس کی ہی عزت اور کردار پر انگلی اٹھانے لگے تھے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ شمع کے وجود کو ایک اندیکھی آگ میں جھلسائے دے رہا تھا۔ تم ایک اغوا شدہ لڑکی ہو، بدنام زمانہ، ملک شاہویز کے ہاتھوں اغوا ہونے کا مطلب جانتی ہو۔ وہ مطلب جانتی تھی، تبھی تو اپنی جان پر کھیل گئی، مگر اپنی عزت اور ناموس پر نہیں، اپنی محبت پر بھی آنچ نہ آنے دی۔ جن لڑکیوں کے دامن میں داغ لگ جاتا ہے انہیں زمانے کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر حاصل کیا ہوا؟ وہی محبت آج اس کے کردار، اس کی سچائی پر انگلی اٹھائے کھڑی تھی۔ ابھی تو صرف امی نے تمہیں تمہاری نادانیوں پر ٹوکتے احساس دلانے کی کوشش کی اور تم سے برداشت نہ ہو سکا۔ کل جب فیض پور کا ایک ایک شخص تمہیں ملک شاہویز کے نام کا طعنہ دے گا تب کیا کرو گی شمع؟ حذیفہ کا تلخی سے کہا گیا جملہ
یاد کر کے شمع کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اتنی عذرا تھی تمہاری محبت حذیفہ کہ ہوا کے ایک تیز جھونکے کو بھی برداشت نہ کر سکی، بھربھری ریت کی دیوار کی مانند رہتی چلی گئی۔ شمع دل ہی دل میں حذیفہ سے شکوہ کناں تھی۔ خبردار، جو تم میرے بیٹے کے قریب بھی گئیں، وہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے اس گھناؤنے روپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ دور رکھو اپنا یہ نحس وجود اس سے۔ انیسہ کے زہر خون لہجے نے شمع کی محبت، اس کے گلے شکوے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں فی الوقت تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے دل پر صرف انیسہ کے طعنوں تشنوں نے ہی تو ضرب نہ لگائی تھی، حذیفہ کی بدظنی، اس کی دل شکن باتوں نے بھی شمع کو اندر ہی اندر توڑ ڈالا تھا۔ ان زہریلے جملوں سے گھبرا کر وہ بے اختیار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی سے پلٹ گئی۔ اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ لوگوں کو کیا ہے، اپنے تلخ اور تیکھے جملوں سے کسی کی ذات کے پرخچے اڑا کر چلتے بنتے ہیں۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ ان زہر خوند وار کو اپنی روح اور جسم پر سہنے سے اس پر کیا بیتی ہے۔ وہ زخم جو دل پر لگے، ان زخموں نے کس کس طرح انہیں تڑپایا، مگر بے حسی کی انتہا ہے کہ کوئی احساس کرنا تو دور، پوچھنا تک درکار نہیں سمجھتا۔ کسی کے زخموں پر پاہا رکھنا گناہ ہے، مگر آج کے دور میں تو لوگ بھلائی سے ایسے دامن چراتے ہیں جیسے بھلائی ایک بدنما داغ ہے اور ان کے دامن کو داغدار کر ڈالے گی۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے حذیفہ، پھر کیسے تم اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ اس مشکل گھڑی میں جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنی پیٹھ دکھا گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارا ساتھ چھوڑ جانے سے بھی میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیسے مقابلہ کروں گی لوگوں کا جو روز میرے وجود پر، میرے دل پر اپنے زہر میں ڈوبی باتوں کے نشتر چبویا کرتے ہیں۔ شمع بے بسی کے عالم میں دل ہی دل میں دل گرفتہ سی حذیفہ سے شکوہ کناں تھی۔ پانی، پانی! سفینہ کے سوئے ہوئے وجود میں اچانک حرکت ہوئی۔ وہ پیاس کی طلب سے مجبور ہو کر انتہائی پست آواز میں پانی کی گردان کرنے لگیں۔ شمع نے اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے سفینہ کی جانب دیکھا اور عجلت کے عالم میں آگے بڑھ کر گلاس سے پانی پلانے لگی۔ سفینہ آہستہ آہستہ 2-3 گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے لگی اور پھر شمع کو نم آلود نگاہوں سے دیکھتے کمزور لہجے میں دریافت کرنے لگی، بیٹا، تمہارے بابا وہ نہیں آئے؟ شمع کے چہرے پر بے اختیار گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ بابا آئے تھے، مگر آپ سو رہی تھیں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر ان کا ہاتھ تھام کر یقین دلاتے ہوئے بولی۔ شمع کے ذہن کے پردے میں وہ منظر کسی فلم کی مانند چلنے لگا، جب شافی الدین سفینہ سے ان کی بے ہوشی کے عالم میں ملاقات کر رہے تھے۔ سفینہ اس کے جواب پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، انہیں بتانا ضرور کہ ہم دونوں ماں بیٹی قیامت سے گزرے ہیں اور ابھی بھی کوئی اچھے حال میں نہیں ہیں، سفینہ آہستگی سے بولی۔ شمع نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ ان کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں، ماتھے پر پرشکن سوچوں کی لکیریں کھنچی ہوئی تھیں۔ امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم لوگوں کے سر پر واقعی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور شاید یہ قیامت ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی ہے۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی۔ تمہارے بابا ہم سے بیزار سہی، مگر بیٹا وہی ہمارے سائبان ہیں، ہماری زندگیوں کی سب سے مضبوط ڈھال وہی ہیں، ان کے ساتھ کے بغیر ہم دونوں ماں بیٹی کسی تنکے کی مانند بکھر کر رہ جائیں گے۔ سفینہ شمع کے چہرے کو بغور دیکھتے کہنے لگیں۔ شمع کا دل بری طرح ٹھٹکا۔ وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان لفظوں کی سچائی کو محسوس کر رہی تھی، مگر سفینہ پر ایسا کیا بیتا جو وہ ہسپتال کے بستر پر اس سے یہ بات کہہ گئیں۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، بابا ہمارے ساتھ ہیں، وہ بجھے بجھے لہجے میں انہیں سمجھانے لگیں۔ ساتھ ہیں تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہے شمع؟ بھلے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں، مگر تمہارے ساتھ تو انہیں کھڑا ہونا چاہیے، سفینہ پرتشویش لہجے میں استفسار کرنے لگیں۔ امی، کچھ دیر پہلے یہیں موجود تھے، آپ اس وقت سو رہی تھیں، شمع نے جھوٹ کا سہارا لیتے سفینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، سفینہ پس مردگی سے کہہ کر خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں۔ اب کیا سوچنے لگیں آپ؟ شمع ماں کو سوچ میں پڑتا دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگیں۔ سوچ رہی ہوں کہ یہ مشکل وقت جو ہمارے حصے میں آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہماری زندگیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ مجھے اپنی فکر نہیں بیٹا، مجھے بس تمہاری فکر ہے، کیونکہ اس بستر پر موجود ہونے کے باوجود جو حالات میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہارے لیے کسی صورت بھی موافق نہیں، اور ایسے میں تمہارے باپ کی غیر موجودگی مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے۔ انہیں میری پرواہ نہیں تو نہ سہی، مگر تمہاری پرواہ تو ہونی چاہیے۔ سفینہ فکر مندی سے اپنے دل کی بات کہتی چلی گئیں۔ شمع کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کی ماں کا کہا گیا حرف سچ تھا، ان کی فکر، ان کی پرواہ بالکل درست تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں انہوں نے جان رکھا ہے، ان کی زندگیوں کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ وہ شخص جو اس کی زندگیوں کی سب سے بڑی ڈھال ہے، وہ خود اب دوسروں کی مدد اور سہارے کا محتاج بن بیٹھا ہے۔ جو اس کی محبت، اس کی امیدوں کا مرکز تھا،
وہ شخص اب بدگمانی کی چادر لپیٹ کر ان سب کی طرف سے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ صرف آفاق الدین تھے جن پر وہ ماں بیٹی اعتماد کر سکتی تھیں۔ آپ کو بھلے میری پرواہ ہے امی، مگر مجھے اس وقت فکر ہے تو صرف بابا کی۔ ان کے علاوہ اب میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے؟ ایک بابا ہی ہیں جن کا ساتھ ہمارے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں امی کہ بابا کی زندگی بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی، مگر ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ شمع اپنے احساسات اور جذبات پر ضبط کیے دل ہی دل میں سفینہ سے مخاطب تھی۔ اماں، ماں کو بدھ کی صورت دیکھتا پا کر سلطان الدین کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے اور قدم بے اختیار ان کی جانب بڑھے۔ نہیں، وہیں رک جاؤ۔ سلطان الدین کو اپنی جانب بے قراری کے عالم میں بڑھتا دیکھ نجم النساء کے پتھرائے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ بے اختیار ٹوک گئیں۔ سلطان الدین کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ ان کے عقب میں کھڑے عالیان نے حیرت سے سامنے کروفر اور رعونت کے عالم میں کھڑی نجم النساء کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کی جانب نظر گھمائی۔ سلطان الدین کا وجود حزن اور ملال اور یاسیس کی دویز چادر میں دبا ہوا تھا۔ یہ اس حویلی کا ظرف ہے جو چھوڑ کر جانے والوں کا استقبال باہیں کھول کر رہی ہے، مگر یاد رکھنا میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے کسی جگہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ نجم النساء اپنے ازلی روب کے ساتھ سلطان الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ انیسہ جو سلطان الدین کی اچانک آمد پر دل ہی دل میں الجھن کا شکار تھیں، نجم النساء کے سخت اور ناگوار رویے کو دیکھ کر کچھ حد تک مطمئن ہوئی، البتہ ان کی نگاہیں سلطان کے عقب میں کھڑی عالیان کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس جیسا اونچے قد و قامت، خوبصورت اور خوبرو نوجوان فیض پور تو کیا اس سے دور دور تک کے علاقوں میں وجود نہ رکھتا تھا؟ انیسہ کی نگاہوں سے جلن اور حسد کی آگ جھلک اٹھی۔ مگر اماں، سلطان الدین نے منمناتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر نجم النساء نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بحیثیت بیٹے تم میرے لیے مر چکے ہو سلطان۔ اس وقت میرے سامنے ایک باغی کھڑا ہے جو اس حویلی کی روایات کو اپنے پیروں کی زنجیر سمجھ کر رونتے ہوئے بڑے کروفر کے عالم میں چلتا بنا تھا۔ نجم النساء کی کرخت اور بلند آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سلطان الدین کا سر احساس ندامت سے جھک گیا۔ باپ کو یوں سر جھکائے کھڑا دیکھ عالیان کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ مجھے وہ دن آج تک نہیں بھولتا سلطان، جب تم میرے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو کر اس 2 کوڑی کی لڑکی سے شادی کی ضد کیے بیٹھے تھے جو ہماری حویلی کی شان اور قدر و منزلت سے کسی طور بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ نجم النساء نے حقارت بھرے لہجے میں سلطان الدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس بات کا ادراک نہ تھا کہ جس عورت کی حیثیت وہ 2 ٹکے کی بتا رہی ہیں، ٹھیک ان کے سامنے اس عورت کا بیٹا کھڑا ہے، اس کے دل کو ان کی باتوں سے ٹھیس بھی پہنچ سکتی ہے۔ نجم النساء بہت اچھی طرح جانتی تھیں اور جانتے بوجھتے انہوں نے سیما کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا تھا جس سے سلطان کے ساتھ ساتھ عالیان کو بھی بخوبی اندازہ ہو سکے کہ ان کے دل اور نگاہ میں سیما کی کیا حیثیت ہے۔ ان کے لفظوں کا وار خوب گیا۔ اس بات کا اندازہ انہیں سلطان کے پھک پڑتے چہرے اور عالیان کی نظروں میں امٹتے غصے کو دیکھ کر بخوبی ہو گیا۔ اماں، سلطان اور عالیان لمبے سفر سے آئے ہیں، یہ گلے شکوے تو پھر کبھی ہو سکتے ہیں، فی الوقت انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آفاق الدین نے ماحول میں کڑواہٹ کا رنگ گھلتا دیکھ بات سنبھالنے کی کوشش کرتے کہا۔ نجم النساء جواباً ایک تیز نظر آفاق الدین کی جانب اچھال کر سر جھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ انیسہ بھی طنزیہ نگاہوں سے سلطان اور عالیان کو گھورتی نجم النساء کی پیروی کرتی وہاں سے چلی گئی کہ میں جانتا ہوں اماں کی باتوں نے تمہارا دل دکھایا ہے سلطان، مگر تم تو جانتے ہو انہیں، جتنی شدت پسند وہ محبتوں کے معاملے میں ہیں، اس سے کئی زیادہ وہ نفرت بھی کر بیٹھتی ہیں۔ آفاق الدین شرمندگی سے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے، آپ نے کہا تھا حالات میرے حق میں موافق ہیں، اماں کا دل میرے لیے نم پڑنے لگا ہے، مگر یہاں آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اماں کے دل میں آج بھی میرے لیے کوئی گنجائش نہیں، بلکہ نفرت ہی نفرت ہے۔ نجم النساء کے جاتے ہی سلطان بے اختیار آفاق الدین سے چپا کر بیٹھے۔ عالیان خاموشی کی انگلی تھامے ان دونوں کی باتوں کو بغور سن رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا تم سے سلطان، جو نفرت تمہیں ابھی حویلی کے در و دیوار سے جھلکتی نظر آ رہی ہے، ان قریب تم دیکھو گے یہ نفرت محبت کے رنگ میں تبدیل ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، اور صرف تمہارا ہی وقار نہیں بلکہ تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کا وقار بھی اس حویلی میں اونچا کروا کر ہی دم لوں گا۔ آفاق الدین نے آخری جملہ اپنے پہلو میں کھڑے بھتیجے کو دیکھ کر مسکراتے کہا۔ عالیان ان کی بات پر چونکتے ہوئے انہیں دیکھے گیا۔ اس کی نظروں میں چھپے تحیر کو دیکھ آفاق الدین مسکرائے، نرم اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا تم مجھے اپنے باپ کی طرح ہی سمجھو، میرے لیے تم حذیفہ سے کسی صورت کم نہیں ہو۔ میں مانتا ہوں کہ اس حویلی میں تمہارا وہ پرتپاک استقبال نہیں ہوا جس کے تم حقدار ہو، مگر اپنے تایا پر یقین رکھو،
بہت جلد تمہارا اور تمہاری ماں کا وقار یہاں بلند ہوگا، بس تمہیں تھوڑی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ حویلی تمہاری اپنی ہے، یہاں مکمل استحقاق سے رہو۔ آفاق الدین اپنی بات مکمل کر کے علیان کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ علیان کے لیے یہاں پیش آنے والی ہر صورتحال غیر متوقع تھی۔ جہاں وہ نجم النساء کے رویے سے دل ہی دل میں متنفر ہوا تھا، وہیں وہ آفاق الدین کے خلوص اور اپنائیت سے متاثر بھی ہوا۔ آفاق الدین کے یوں گلے لگانے پر وہ مجبوراً مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ شافع بھائی کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی اماں کی طرح مجھ سے بددل اور خفا ہیں؟ سلطان الدین نے متلاشی نگاہوں سے حویلی میں نگاہ دوڑاتے آفاق الدین سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سلطان، شافع تم سے خفا نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت انتہائی مشکل میں گھرا بیٹھا ہے، اور صرف وہ ہی نہیں، سمجھو اس وقت اس کی پوری فیملی ہی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ آفاق الدین سلطان اور علیان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی مسیری پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ کیسی آزمائش بھائی؟ کیا ہوا ہے شافع بھائی کے ساتھ؟ آپ نے کال پر کسی پریشانی کا ذکر تو کیا تھا، مگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے شافع بھائی اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ سلطان پریشانی کے عالم میں سوال در سوال کرتے چلے گئے۔ علیان بھی باپ اور تایا کی باتوں کو سن کر تجسس میں مبتلا ہوئے سوالیہ نگاہوں سے آفاق الدین کی جانب دیکھنے لگا۔ آفاق الدین ایک گہری سانس بھر کر سلطان کو حذیفہ اور ملک شاہویز کے جھگڑے اور شمع کے اغوا ہونے کے واقعے سے لے کر شافع الدین کے حوالات تک پہنچنے کا قصہ سنانے لگے۔ یا میرے خدا، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں، انجان بنا اسی ملک میں بیٹھا رہا۔ سلطان ساری رویداد سن کر پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ تمام حقائق سے واقف ہونے کے بعد علیان کے چہرے پر بھی فکر مندی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سامنے بیٹھے آفاق اور سلطان کو دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ ارے بیٹا، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ تم ہمارا خون ہو، اس حویلی کا حصہ ہو، تمہیں مکمل حق حاصل ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو کھل کر پوچھو بیٹا۔ آفاق الدین علیان کے شانے تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ انکل، آپ کی بتائی گئی تمام صورتحال کو جان کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ حذیفہ اور ملک شاہویز کے درمیان کچھ تو تنازع تھا جس کا شکار بیچاری شمع ہوئی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی حذیفہ سے اس تنازع کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ علیان نے آفاق الدین کو بغور دیکھتے سوال کیا۔ بیٹا، تنازع کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے کیا حاصل؟ جو بدنامی رسوائی ہماری قسمت میں لکھی گئی تھی، مل گئی۔ مجھے تو بس شافع کو اس پولیس کیس سے بچانے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ آفاق الدین بیزار سے انداز میں بولے۔ میں بھی شافع انکل کو اس کیس سے بچانے کے لیے ہی اس تنازع کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پتہ اس تنازع کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ ہمارے علم میں آ جائے تو ملکوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے، اور پھر وہ ہمارے دباؤ ڈالنے کی صورت میں شافع انکل پر دائر کردہ کیس واپس لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علیان اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سلطان اور آفاق الدین دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ اگر حذیفہ ہمیں بتا دے کہ ملک شاہویز سے ہونے والے جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے شافع انکل کے لیے اس کیس سے بچنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ علیان ان دونوں کو سوچ میں پڑا دیکھ کر ایک بار پھر زور دیتے انداز میں بولا۔ علیان کی بات میں دم تو ہے آفاق بھائی، میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ حذیفہ سے سچائی جاننے کی کوشش کریں، کیا خبر یہ سچائی ہی ہمارے لیے کوئی راہ ہموار کر جائے۔ سلطان الدین بھی بیٹے کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں موقع دیکھ کر حذیفہ سے بات کرتا ہوں۔ آفاق الدین پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ میرے خیال سے اب تم دونوں کو آرام کرنا چاہیے، کافی لمبے سفر سے آئے ہو، تھکاوٹ تو بہت ہو گئی ہوگی۔ آفاق الدین خیال آنے پر فکر مندی سے گویا ہوئے۔ یہ تھکاوٹ تو برسوں کی ہے آفاق بھائی، اترنے میں وقت لگے گا، لیکن فی الوقت میں شافع بھائی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ سلطان الدین نے گہری سانس بھرتے ہوئے بولے۔ اتنی رات کو تو شافع سے ملاقات ممکن نہیں سلطان۔ ہاں، کل دن میں تمہیں ضرور شافع سے ملوانے لے چلوں گا، آفاق الدین نے اپنے چھوٹے بھائی کی کیفیت کو بے چینی سے دیکھ کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آفاق بھائی، نہیں تو اس وقت میں ان کی بیوی اور بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان الدین حتمی انداز میں بولے۔ تو تم اس وقت سفینہ سے ملنا چاہتے ہو؟ آفاق الدین نے ہنکار بھرتے سلطان الدین کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سفینہ سے؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں آفاق۔ سلطان الدین بری طرح چونک کر آفاق الدین کو دیکھنے لگے۔ ان کے لہجے میں چھپے غیر معمولی احساس نے علیان کو بھی چونکنے پر مجبور کر ڈالا۔ تمہارے سفینہ سے شادی سے انکار کے بعد اماں نے اس کی شادی زبردستی شافع الدین سے کروا ڈالی تھی۔ آفاق الدین نے سلطان کے سوال پر گہری نظروں سے دیکھتے ان کی سماعتوں پر گویا بم پھوڑ ڈالا۔